بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں ہماری ڈسٹرکٹ کے ایک نوجوان پولیٹیشین کے پاس آیا ہوں ان کا انٹرویو کرنے، جنہوں نے 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ایم پی اے کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اور اب ان کے بارے میں کافی ریومرز پھیلی ہوئی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کا انٹرویو کر کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کی جائیں۔ اور میرے وہ بہت پیارے دوست بھی ہیں اور بہت نوجوان جو ہیں وہ پولیٹیشین ہیں، انہوں نے تقریباً 16-17 سال کی عمر سے جو ہے وہ سیاست کا آغاز کر دیا تھا، اور پھر اس گراؤنڈ لیول سے اٹھ کے ایک نوجوان کا ایک پاکستان تحریک انصاف جیسی پارٹی کا ٹکٹ لے جانا تو یہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ایک نوجوانوں کے لیے امیج بھی گیا، اور ہمارے وہ ایکس ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی، ہمارے جو ہیں گیسٹ آج کے عابد حنیف غوری صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے چبھتا سوال آپ سے کریں گے، کیا آپ نے تحریک انصاف چھوڑ دیا ہے؟ ایک ایسی پارٹی جس کا آپ نے پودا لگایا تھا۔ بڑا زبردست اور آپ نے بڑا گہرا سوال کیا۔ دیکھیں، تحریک انصاف لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ میں نے چھوڑ دی ہے۔ ہم جو مشن لے کے چلے تھے، آپ نے پہلے ہی بتا دیا میرا کہ 17-18 سال کی عمر میں تحریک انصاف کو جوائن کیا ایک میں تھا، اور ایک لیاقت علی رانجھا صاحب، میں اگر ان کا نام یہاں نہ لوں تو یہ بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی ہوگی۔ لیاقت علی رانجھا صاحب تھے جنہوں نے ایک اکیلے وہ شخص تھے اور ایک میں تھا۔ ہم نے خان صاحب کو منڈی بہاؤالدین میں دعوت دی، 200 یا 150 کے قریب افراد موجود تھے۔ ایکسکیوز می، آپ کی بات کاٹو، یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2008 کی بات ہے جی۔ تو ہم نے 2006-07 میں نے جوائن کیا تحریک انصاف میں ایکٹیو ہوا۔ تو اس سے پہلے تحریک انصاف کا 96 کے اندر جلسہ ہو چکا تھا، عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ یہاں پہ موجود تھے، لیکن سب کچھ یعنی وہ جنگل جو ایک آباد کیا تھا 96 میں وہ اجڑ چکا تھا، تو اس جنگل کی آبیاری، اس باغ کی آبیاری ہم نے دوبارہ خود شروع کی۔ اس میں ہم نے پھول دار اور پھل دار پودے لگائے جنہوں نے خوشبو بھی دی اور جنہوں نے پھل بھی دیے، اور آپ کے لیے تھوڑے سے کانٹے بھی دیے۔ نہیں، دیکھیں یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو بھی اس وقت کانٹے چبھے جا رہے ہیں اور چبھوئے جا رہے ہیں، یہ ان کو بخوبی علم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، تحریک انصاف کو اگر میں نے چھوڑنا ہوتا، تحریک انصاف کو میں اس دن چھوڑتا کہ جب مجھے ٹکٹ نہیں ملی تھی۔ صحیح بات۔ یعنی 2018 میں دوست سمجھتے ہیں کہ میں اپلیکینٹ نہیں تھا، تحریک انصاف کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور مجھے امید ہے شاید میرے پاس بھی ریکارڈ پڑا ہوگا، اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ میں اپلیکینٹ بھی تھا، اور میں نے جو ایک فیس تھی رکھی ہوئی ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ کے لیے 50,000 روپے پارٹی کی طرف سے، وہ میں نے حبیب بینک تھا میرے، اب یاد نہیں مجھے، میں نے وہاں پہ جمع کروائی، اور اس کی رسید ساتھ لگانی پڑتی ہے۔ عبدالعلیم خان صاحب، شعیب صدیقی صاحب، اور حافظ آباد سے تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے جنرل سیکرٹری تھے اس زمانے میں، شوکت بھٹی صاحب، انہوں نے انٹرویوز لیے تھے، اور ہم تحریک انصاف کی ساری ضلع کی قیادت اس انٹرویو میں شامل تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میرا رد عمل یہ ہوگا کہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کروں گا۔ اچھا، تو پھر آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی؟ اگر آپ کو ٹکٹ کا اختلاف نہیں ہے تو پھر کیا ایسا ایشو بنا ہے کہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے جو ہم نے جد و جہد کی، تحریک انصاف کے لیے جو ہم نے ایک عرصہ ایک اپنا بہت زبردست اپنا لڑک پن اور اپنا یعنی جو ایک پیک کا وقت ہوتا ہے ہم نے وہ دیا، جس میں ہم نے نہ ہم اپنی پڑھائی کو آگے لے کے چل سکے، نہ بزنس لے کے چل سکے، نہ اور اپنے دیگر معاملات لے کے چل سکے۔ ہم نے تحریک انصاف کو بڑا وقت دیا، اور اللہ گواہ ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کو اس لیے وقت دیا
تحریک انصاف کے لیے اس لیے جدوجہد کی کہ یار عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسا خوبصورت پاکستان ہوگا، اور ہمارا یہ یقین تھا کہ واقعی یہ جو نہر کا پانی گندلا ہے، جس کو ہم مٹی کلر کہتے ہیں، ایسا ہے واقعی اس نہر میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، واقعی یہ پاکستان ایک جنت کا منظر پیش کرے گا۔ لیکن دیکھیں یہ بالکل بات غلط ہے کہ ابھی تو 2 سال ہیں، 25 سال 30 سال کا گند تھا وہ صاف۔ دیکھیں آپ اپوزیشن کی اس وقت سیکنڈ بڑی پارٹی تھی، آپ نے کیا آپ کی تیاری نہیں تھی جب 2013 میں آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی آپ بیٹھے ہیں، آپ کو سیٹیں ملی ہیں 126 دن کے دھرنے میں؟ تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 100 دن، میں یہ جھوٹ بولوں گا کہ میں پورے 126 دن ساتھ رہا، نہیں، تقریباً میں پورے 100 دن اس دھرنے میں عابد غوری بنفس نفیس شامل تھا، اور آزادی 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 کے نعرے لگا رہا تھا۔ اور یہ آزادی وہی تھی نا کہ ہم ان نااہل اور کرپٹ سیاستدانوں سے آزادی چاہتے ہیں، ہم ان نااہل لوگوں سے آزادی چاہتے ہیں جن کو آج مافیا بتلایا جا رہا ہے، جن کو آج کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے آگے کمزور پڑ رہے ہیں، جن کو آج بتلایا جا رہا ہے کہ ہم ان سے شکست کھا رہے ہیں۔ آپ کی دیکھیں، غریب آدمی کو اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ کا نہیں پتہ، غریب آدمی کو ڈالر کا، یورو کا، پاؤنڈ کے ریٹ کا نہیں پتہ۔ آج چینی 110 روپے کلو بازار میں فروخت ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں ریاست پھر ان 2 سالوں میں کہیں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ریاست کی ریٹ بھی نہیں ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اور میں نے دیکھا کرونا کے جو 1 ہفتے میں ریاست نے جب ریٹ قائم کی تو ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، یہ ریاست کی ریٹ تھی۔ میں یہاں پہ اپنی عوام سے بھی کہنا چاہوں گا کہ حکومت وقت کوئی بھی ہو، اور جب وہ اناؤنسمنٹ کرے آپ کی بہتری کے لیے اگر کوئی اعلان کرتی ہے تو آپ اس اعلان کو ایکسیپٹ کریں، اس کو قبول کریں، آپ اس کو فالو کریں، حکومت کی اعلان کردہ پالیسی کو۔ اچھا، تھوڑا سا ایک اور یہاں پہ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مطلب میرے نظریے سے یا میرے قریب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو اصل میں یہ ہے کہ پارٹی پرفارم نہیں کر پائی، آپ کو یہ اختلاف ہے، آپ کو پرفارمنس سے ایشو تھا اس لیے آپ پارٹی سے دور ہوئے ہیں۔ دیکھیں ذیشان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو ایسے لگے گا جیسے یہ انٹرویو فیک ہے کہ آپ اور میں دوست بھی ہیں، اور سب کو پتہ یہ بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن میں یہ اس وقت ہم کے درمیان اللہ موجود ہے کہ ایک تو یہ انٹرویو فیک نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کیسے سوال کروں، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ ہر طرح کے آپ نے سوال کرنے، میں بالکل جواب دوں گا ان کا۔ دیکھیں پارٹی پرفارم نہیں، پارٹی کے نوجوانوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کی 65% آبادی جو نوجوان ہیں ان کو دھوکہ دیا گیا ہے، لوگوں کی عوام کی جو امیدیں تھیں نا، ان امیدوں کو توڑا گیا ہے۔ آپ ایماندار ہیں، دنیا مان رہی ہے آپ ایماندار ہیں، آپ کی ایمانداری سے بھوک نہیں لوگوں کی ختم ہو رہی، آپ کی ایمانداری سے لوگوں کے گھروں میں چینی اور پتی کی جو لڑائی ہے وہ نہیں ختم ہو رہی، آپ کی ایمانداری سے لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں پک رہی، آپ کی ایمانداری سے لوگوں کے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں مل رہی، آپ کی ایمانداری سے لوگوں کو اچھی ادویات، اچھی سہولتیں نہیں مل رہی۔ یہ بل آپ نے دیکھیں، میں آج آپ کو بتا دوں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم آن دی ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں BRT کا منصوبہ یہ جو بھی پشاور میں کیا گیا ہے، یہ بالکل اتنی جلد بازی میں کیا گیا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں ذیشان صاحب، میں آپ کو خیبر پختونخوا کے دوستوں کا، ذیشان خان ہوتی صاحب، عابد خان اتوزئی صاحب اور دیگر دوستوں کے میں نمبر دیتا ہوں، آپ ان سے چیک کریں کیا پشاور کی BRT بالکل کمپلیٹ ہے، مکمل بن چکی ہے۔ یہ دیکھیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں لاہور، اب اورنج ٹرین، جب سے وہ نااہل بزدار صاحب مسلط ہوئے وہ اورنج ٹرین بند پڑی ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ کا، اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب اہل تھے؟ دیکھیں بات یہ نہیں، یہ سب نے اس وقت ہمیں لوٹا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں، مطلب آپ سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھیں۔ بالکل، میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان قیادت اٹھے ہر ملک میں اس وقت۔ میں سوال سن لیں، اب جواب سن لیں آپ سوال سے۔ اب تمام دنیا کے اسلامی ممالک دیکھ لیں، آپ یورپ کنٹریز دیکھ لیں، اس وقت
ایک نا کروٹ لی جا رہی ہے، نوجوان کروٹ لے رہے ہیں اور ہر جگہ پہ نوجوان اس وقت سیاست میں آ رہے ہیں۔ میں آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے بلکہ آج اپنے ضلع منڈی بہاؤالدین کے دوستوں کو، تمام دوستوں کو جو سنیں گے ان سب کو، جہاں جہاں تک یہ شیئر ہوگا ان سب کو میں کہوں کہ وہ سب نوجوانوں کا حق ہے پاکستان کی سیاست میں آئیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے لیکن آپ پالیٹکس میں آئیں، ضرور آئیں۔ آپ کو پالیٹکس کرنے کا شوق ہے، آپ ضرور اپنے اس شوق کو پورا کریں، دبائیں مت، اپنے جنون اور جذبے سے کھیلیں۔ پوری بات سنیں، کیونکہ پھر یہ جو نااہل ہیں ان کو ہم جو گالیاں نکالتے ہیں، پھر ہماری گالیاں نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ لوگوں نے ان کے مقابلے میں نہیں آنا۔ آپ ان کا مقابلہ کریں، آپ ان کے مقابلے میں اتریں، تب یہ نااہل انشاءاللہ تب آؤٹ ہوں گے۔ اہل ہم بھی نہیں ہیں، ہم کوئی بہت بڑے اہل نہیں ہیں، لیکن ان نااہلوں کی وجہ سے، ان کی نااہلیوں نے ہمیں یہ مجبور کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عنقریب ایسا ہم ایک پلیٹ فارم پاکستان میں لانچ کر رہے ہیں جس سے نوجوان اپنی سیاست کا آغاز کریں گے۔ آج سے پہلے انشاءاللہ ایسا پلیٹ فارم لانچ ہی نہیں ہوا، اور وہ پلیٹ فارم انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ کے نوجوانوں کی بیداری کا باعث بھی بنے گا۔ یہاں پر میں ایک اور بات کرتا چلوں، کبھی سب یہ نہ دوست سوچیں کہ ساری باتیں انگیز۔ میں یہاں پہ عمران خان صاحب کو اپریشیٹ بھی کروں گا، جو انہوں نے پورے جو قوم سوچ رہی تھی، جو قوم کی تقریباً 22 کروڑ میں سے 18 کروڑ یا 20 کروڑ عوام سوچ رہی تھی اسرائیل اور فلسطین کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کا کیا بیان ہوگا، قوم کی ترجمانی کا اس موضوع پہ اس موقع کے اوپر انہوں نے حق ادا کیا۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ جو کوئی اچھا کام کرے، دیکھیں جو کوئی اچھا کام کرے آپ بنیاد ایسی رکھیں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں، آپ اس کے کام کو قابل تعریف گنیں، آپ اس کو خراج تحسین پیش کریں۔ وہ آپ کے مخالف اچھا کام کرے یا آپ کا اپنا دوست اب آپ کو اچھا کام کرے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو نوجوانوں کے اندر ایک اسپارک عمران خان نے پیدا کیا ہے تو ان کا کریڈٹ بھی تو ان کو دینا چاہیے نا؟ یہ کوئی پہلا پلیٹ فارم جو آپ بات پلیٹ فارم کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان نے بھی تو یہی کہا ہے کہ میری پارٹی کی بیک بون جو وہ یوتھ ہے، وہ نوجوان ہے۔ آپ بھی اسی پارٹی میں تھے، آپ سوال مکمل کریں۔ اور آپ بھی نوجوانوں کے پلیٹ فارم پہ ہی جو ہے وہ آپ نے اپنی پولیٹکس کو سٹارٹ کیا تھا۔ بالکل، آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے ذیشان، اور میں یہ بتلاتا چلوں یہاں پہ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میری خان صاحب سے بڑی اچھی ملاقاتیں رہیں، اور سیکنڈلی میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو، اب دوبارہ کہوں گا کہ جو نوجوانوں کی امیدیں تھیں ان ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا گیا۔ اس وقت ہمارے ملک میں، اچھا اب اس میں سن لیں اس وقت ہمارے ملک میں اپاہج مسلط سیاسی قیادت ہے۔ چلیے، اب اس نظریے کے اختلاف کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ میں آپ سے ایک اور کویسچن یہ کروں گا کہ اگر عمران خان صاحب پرفارم کر جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہ کریں گے، تو پھر آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں بات سنیں، یہ میں دعا گو ہوں، اچھا، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ عمران خان صاحب پرفارم کریں، کیونکہ یہ ناکام ہوتے ہیں تو آنے والا بھی ناکام ہوگا، یہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کرے آنے والے وہ ایسے لوگ ہوں جن کو جو قوم کے حقیقی نمائندہ بنے، جو امت مسلمہ کے نمائندہ بنے۔ دیکھیں جو پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں وہ امت مسلمہ کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، صرف وہ خالی پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ میری یہ سوچ ہے، کیونکہ پاکستان وہ واحد، خان صاحب کی بھی خان صاحب کی وہ سوچ ختم ہو چکی ہے، خان صاحب کی وہ سوچ تھی، اب خان صاحب ماضی بنتے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، خان صاحب کی جو سوچیں تھی، خان صاحب کی جو گفتگویں تھیں وہ ماضی بنتے جا رہی ہیں۔ خان صاحب کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ عثمان بزدار کا کیس نیب کے اندر اپنے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ جب ڈیفینڈ کرتے تھے اپنے وزیر اعظم کو تو کہتے تھے کہ دیکھیں اس کو یار یہ سب ایک، دیکھیں خان صاحب کے ساتھ بھی تو وہی لوگ 200 لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اغوا کیا ہوا ہے۔ اچھا، 200 لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے چھلانگ ماریں گے کاف لیگ میں، کاف لیگ سے چھلانگ ماریں گے نون لیگ میں، نون لیگ سے چھلانگ ماریں گے پی ٹی آئی میں۔ یہ پوری ایک گیم ہے۔ اس میں پھر آج میں آپ کو ایک اور ذیشان بات بتاؤں، اتنی زبردست گیم کھیلی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستان جو جغرافیائی سرحدوں کے اوپر
جو جغرافیائی سرحدوں کے اوپر کھڑے اس وقت میرے فوجی میرے بھائی پہرا دے رہے ہیں، وہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ اس وقت عزیز ہے. میں رات کو خوبصورت نیند اگر سن لیں خوبصورت نیند سو رہا ہوں، میں کوئی اور بات کرنے جا رہا ہوں، خوبصورت نیند سو رہا ہوں تو یہ ان کی ہی مرہون منت ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت میں آرمی کا کیوں ذکر کر رہا ہوں، یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ فوج کے خلاف ہمارے ملک میں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو کہ ایک ایسا لاوا بھر دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے انڈین لابی بیٹھی ہے، اور انڈین لابی نے آپ کو چاروں پانچوں ساتوں طرف سے گھیرا ہوا ہے. وہ پیسہ خرچ کر رہی ہے کچھ ایسے لوگوں کے اوپر، سپوز وہ آپ کو ہی لے لیتی ہے، وہ مجھے لالچ میں لے آتی ہے وائے کسی بھی وائے سے، اور مجھے آ کے کہتی ہے کہ آپ آ جائیں اور آپ تحریک چلائیں، آپ یہ کریں، ہم آپ کو یہ دیں. لیکن وہ مجھے استعمال اپنی آرمی، ہماری آرمی پاکستان کی واحد آرمی ہے جس کا موٹو جہاد فی سبیل اللہ. سارے اسلامی ممالک، آپ تمام اسلامی ممالک کی آرمی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کا آپ پڑھ لیں، کہیں پہ آپ کو جہاد فی سبیل اللہ نہیں ملے گا سوائے ہماری پاکستان کی آرمی. تو یہ 5th جنریشن وار ہے جس میں جو ہمیں اپنی آرمی کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، ہمیں اپنی آرمی کے خلاف غصے میں لایا جا رہا ہے. گھر میں 1-2 فرد ایسے ہوتے ہیں جو خرابی پیدا کرتے ہیں، جو معاملات کو صحیح طرف نہیں لے کے جانے چاہتے. کچھ ایسے ایک گھر میں 1-آدھا فرد ایسا ہوتا ہے، لیکن اس ایک آدھے کی وجہ سے ہم پورے خاندان کو بلیم نہیں دے سکتے. صحیح ہے. اچھا، اب آپ نے سارے پرابلمس تو بتا دیے ہیں، کیا آپ کے پاس ان پرابلمس کا کوئی سلوشن بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ سسٹم میں اگر آپ نے سسٹم کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سسٹم میں رہنے کی ضرورت ہے. ابھی اگر آپ کی پیرنٹ پارٹی جو ہے وہ اگر اقتدار میں آئی ہے تو اس میں رہ کے آپ کچھ نہ کچھ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ اس سے اختلاف رکھ کے آپ سائڈ پہ ہو جائیں. ذیشان بات یہ ہے یار کہ آپ کو بتلاتا چلوں کہ اس وقت تحریک انصاف کو میں نے آپ کو بتایا کہ 200 لوگ ہوتے ہیں چھلانگے مار کے آگے پیچھے چھلانگے مارتے رہتے ہیں، ایک باندر کی طرح چھلانگے مارتے رہتے ہیں. سلوشن بتائیں. میں دیکھیں ہائی جیک ہے تحریک انصاف، ٹھیک ہو خان صاحب سے کچھ نہیں ہو پا رہا ابھی تک نا، وہ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ اپنا سلوشن بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم تیاری کر رہے ہیں. میں اور جو میں کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اس وقت میں آپ کے پاس صرف موجود ہوں. ہمارے دوست الحمدللہ جو اس وقت خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اور سندھ میں اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں موجود ہیں الحمدللہ. اور ایسے زبردست نوجوان موجود ہیں، اتنے خوبصورت ذہن کا مالک موجود ہے. دیکھیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان سب سے وہ ایک نوجوان، یہ 342 لوگ ایک طرف، وہ اکیلا نوجوان ایک طرف، وہ اہل ہے ان سب سے. ایسے نوجوانوں کو ہم انشاءاللہ میدان میں اتار رہے ہیں، اور ہم ایک پلیٹ فارم لانچ کر رہے ہیں قریب انشاءاللہ العزیز، جو پورے ملک سے جس میں ہمارے ساتھ دوست شامل جوک در جوک ہو رہے ہیں، اور عنقریب انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور محب وطن عوام کو سرپرائز دیں گے. اچھا، آپ کوئی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو نوجوانوں پر مشتمل ہے؟ ہم ٹیم نہیں تشکیل دے رہے، ہم ایک تحریک تشکیل دے رہے ہیں. ایک تحریک تشکیل دے رہے ہیں جو نوجوانوں پر مشتمل ہے. جو نوجوانوں پر مشتمل ہے. صحیح ہے. اچھا، آپ کے نوجوان ایماندار بھی ہوں گے، وہ ابیلٹی بھی رکھتے ہوں گے، لیکن کیا ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہوگا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے، آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جن کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ صحیح ہے. ان کی کیا کارکردگی ہے جن کے پاس ایکسپیرینس ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. اللہ کا شکر ہے. دیکھیں انگلش کا ایک نہیں تو ہم نے تو نہیں نہ رہنے دینا، بہتری کرنی ہے. اگر بہتری لانی ہے، آپ کو بہتری نہ نظر آئی، دیکھیں پھر آپ کو یہ تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، اگر آپ کو بہتری نہ نظر آئی نا، ہم جھوٹ نہ بولیں. آپ یہ خان صاحب بھی نہیں بولتے، یہ چھوڑ دیں یار وہ باتیں. میں نے کہا نا خان صاحب وہ باتیں ماضی ہے، چھوڑ دیں. آپ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. آپ کو میں ایک بات بتلاؤں، قوم کے ساتھ نہ جھوٹ بولیں. آپ قوم کو سچ بتائیں، قوم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. صرف قوم سچ سننا چاہتی ہے. اب وہ آپ نے بڑا مشہور ایک فقرہ سنا تھا کہ
تقریروں کے لیے ایک الگ رکھ لیں وزیر اعظم اور کام کرنے کے لیے وزیر اعظم ایک الگ رکھ لیں، لیکن قوم سچ سننا چاہتی ہے، قوم کو سچ بتائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انگلش کا ایک فکر ہے رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، صحیح کام کے لیے صحیح شخص، صحیح کام کے لیے جب آپ صحیح کام کے اوپر صحیح بندے کو بٹھاتے ہیں نا، جس کے پاس اچھا دماغ ہو، جو تعلیم یافتہ ہو، جو ارسطو نہ بنے اپنے آپ میں، جو افلاطون نہ بنے اپنے آپ میں، جو ہمیں یہ لوگ نہیں چاہیے، ارسطو اور افلاطون نہیں چاہیے، ہمیں پاکستانی لوگ چاہیے، ایسے دعوے کرنے والے انشاءاللہ نہیں ہوں گے جو کہیں گے کہ پاکستان کو ہم پیرس اور فرانس بنا دیں گے، نہیں، ہم نے پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، قائد اعظم کے نظریات اور افکار کو لے کے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ مدینہ کی فلاحی ریاست انشاءاللہ نہیں، ہم مدینہ دیکھیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، ہم نے علامہ اقبال کے خواب کو لے کے آگے بڑھنا ہے جو خطبہ اعلیٰ آباد میں انہوں نے بیان کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے اس کو فلاحی ریاست بنانا ہے، ویلفیئر سٹیٹ۔ ہم انشاءاللہ ہماری تحریک کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ العزیز ویلفیئر سٹیٹ بنائیں اس ملک کو۔ دیکھیں، ماں کی پیٹ سے لے کے قبر کی پیٹ تک حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت وقت کن لوگوں کی ذمہ داری؟ وہ کون لوگ ہیں جو جن کے حکومت نے ذمہ داری اٹھانی؟ وہ میں اور آپ نہیں ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا وزن خود نہیں اپنے معاملات زندگی خود افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ نظام عمر ہے کہ آج عمر لا ہے۔ آپ یورپ کی جو ہم مثالیں دیتے ہیں، کبھی کسی نے پاکستان کی مثالیں بھی دی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو یہ تحریک آنے والے بہت قریب کے سالوں میں، اللہ مجھے بڑے بول، بڑے دعوے اور بڑے القابات لفظوں سے محفوظ رکھے، انشاءاللہ العزیز یہ تحریک انشاءاللہ 2 سے 3 سالوں میں ایسا زبردست اپنا وجود قائم کرے گی اور آپ کو دکھلائے گی اور بتلائے گی اس قوم کو کہ یہ قوم بھی زندہ ہے اور اس قوم کے اندر امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ صحیح ہو۔ اچھا، اب آپ پہلی تحریک آپ کی تحریک انصاف، تو اب یہ جو تحریک ہے اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیں، بڑی اچھی، میں مشاورت کے اوپر یقین رکھتا ہوں کیونکہ میں عقل کل نہیں ہوں، اور جنہوں نے عقل کل اپنے آپ کو سمجھا ہے ان کا حال بھی عوام کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ میں عقل کل نہیں ہوں۔ مشاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست اور خوبصورت اور صحابہ کرام کا رسول اللہ کے بعد سنت عمل ہے۔ میں مشاورت کے اوپر یقین رکھتا ہوں اور مکمل یقین رکھتا ہوں، مشاورت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو بتلاتا جاؤں کہ میں فورس کر رہا تھا اپنے دوستوں کو کہ یار ہم جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ رکھتے ہیں نام اپنی تحریک کا۔ جسٹس اینڈ ڈیولپ مطلب انصاف اور ترقی، ہاں، ڈیموکریٹک اینڈ ڈیولپمنٹ رکھتے ہیں، یعنی مختلف میں نام دے رہا تھا، میں بزید تھا۔ میرے دوستوں نے کہا نہیں، رک جائیں۔ فصاحت الحسن صاحب انہوں نے کہا قائد محترم رکیں آپ۔ میں نے کہا جی، کہتے میں آپ کو نام دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ دیں۔ انہوں نے کہا یار ہم نام رہبر ترقی رکھتے ہیں، تحریک رہبر ترقی۔ عابد خان اتوزئی صاحب جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ملاقات قریب ان سے بھی ہوگی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میری طرف سے اس کو لاک کریں، اس نام کو۔ وہاں پہ ایبٹ آباد ہزارہ سے آئے ہوئے اسد خان جدون صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی میں بھی اس نام کو کرتا ہوں، اس نام کو لاک کرتا ہوں، میری طرف سے لاک کریں۔ جب جتنے دوست بیٹھے تھے سب نے کہا جی میں نے کہا بھائی جب سب دوست ایگری ہیں میں بھی ایگری ہوں، میرا کوئی زور نہیں ہے، دوستوں کی مشاورت سے ہو چکا ہے، تو میں اس نام کو ایگری کرتا ہوں، رہبر ترقی۔ آپ آفیشیلی کب اس کو اناؤنس کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ عاشورہ کے بعد، محرم الحرام کے بعد انشاءاللہ ہماری خیبر پختونخوا کی میٹنگ آ رہی ہے، اور اس میں ہماری کور کمیٹی بھی آ رہی ہے، بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا اور اپنا گلگت بلتستان سے۔ انشاءاللہ ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں بھی ہر چیز فائنل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مینیفیسٹو آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیے، مینیفیسٹو یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں، جب یہ ابھی ہم نے ہماری ایک جو ٹیم ہے وہ منشور کے اوپر کام کر رہی ہے، صحیح ہے، تو اس کے یہ میں ابھی کچھ گفتگو اس کے اوپر کرنا قبل از وقت سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کا سلوگن پارٹی کا؟ ہماری پارٹی کا جو سلوگن ہے جی وہ جد و جہد ہے۔ ہم نے انشاءاللہ جد و جہد کرنی ہے،
اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے ہم نے اپنے نوجوانوں کو انشاءاللہ مستحکم کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے وہ پورا ہمارے پاس الحمدللہ پلان موجود ہے جو میں نے اپنے دوستوں سے شیئر کیا ہے، اور تمام کے تمام میرے دوستوں نے میرے اس پلان کو مشاورت کی صورت میں ایکسیپٹ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے بہت میرے اس کو سراہا ہے کہ آپ کا یہ جو خیال ہے، آپ کی جو سوچ ہے بڑی خوبصورت سوچ ہے، اور ہم اس سوچ کو لے کے چلتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو مستحکم کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بی ڈی الیکشن اور کا سننا جا دوسرا رہا ہے، ہم نے جدوجہد، آپ نے ابھی میرا سلوگن پورا نہیں سنا، اور دوسرا ہم نے جدوجہد امت مسلمہ کے لیے بھی کرنی ہے، اور ہم نے انصاف ہر شعبے کے اندر اصلاحات لے کے آنی ہے۔ انصاف، آپ کہیں گے جناب عابد صاحب انصاف کا نام تو وہ بھی آپ ابھی مجھے پتہ ہے بالکل، لیکن میں انصاف کو اصلاحات میں بدل رہا ہوں کہ ہم نے ہر شعبے کے اندر اصلاحات لے کر آنی مطلب ہے، بہتری لے گئے، بہتری لے، انصاف اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بہتری، اور جب تک آپ جزا اور سزا نہیں دیں گے، آپ یقین کریں عمران خان صاحب کو اللہ نے کامیاب کر دینا تھا۔ عمران خان صاحب ناکام اس وجہ سے ہوئے کہ وہ اپنے اس سلوگن پہ قائم نہیں رہے جو انہوں نے انصاف کا نعرہ لگایا تھا، کیونککہ میں جو ان کے ساتھ لگا تھا انصاف کے نظام کے لیے لگا تھا۔ قوم کا نوجوان، قوم کی بیٹی، قوم کی ماں، قوم کا والد، جو اس نے خان صاحب کو، جس نے ہمیں ووٹ دیا تھا، وہ انصاف کے اوپر ووٹ دیا تھا، اور آج انصاف کا سر عام قتل ہو رہا ہے اور قاتل بری ہو رہے ہیں۔ جتنے اس دور کے اندر، اس 2 سالہ دور کے اندر عدالتوں کے اندر قتل ہوئے ہیں لوگ، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آیا ہوا ہوگا پیشی بھگتنے، وہاں پہ ہم بڑی آسانی سے اپنا اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ وہاں پہ جتنے یہاں پہ عمران خان کے دور میں جتنی انصاف کا قتل عمران خان صاحب کے دور میں کیا گیا، کسی دور میں یہ قتل نہیں۔ اتنا تو ٹھیک ہے، نواز شریف نے ظلم کیا تھا، ظالم ہے، 17 لوگوں کو قتل شہباز شریف کے اور اس کے دور حکومت میں ہوئے تھے، ہم وہ گنتے ہیں، لیکن جو اتنے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ ابھی تک ان کا تو انصاف نہیں ہوا۔ اچھا پھر آگے انصاف کے بعد ہے جی ترقی۔ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کی ترقی اور امت مسلمہ کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم رہبر ہیں پاکستان کے، اور ہم نے انشاءاللہ امت کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ چلیں، یہ بڑی اچھی پازیٹیو سوچ ہے جی ساری، اگر آپ امت کے بارے میں سوچیں انشاءاللہ العزیز، اور ہم اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا۔ کہ بغیر کسی انویسٹر کے آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ آپ کی پارٹی، آپ جو سارے نوجوان اکٹھے کر رہے ہو، تو نوجوان آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ اس لیول پہ آ کے یہ سروائیو کیسے اتنی بڑی پارٹیز کے اندر آپ کر پائیں گے؟ یہ بارہا مرتبہ سوال و جوابات ہوتے ہیں، اور دیکھیں میں آپ کے پاس اگر مہمان آ جاؤں نا تو ذیشان صاحب آپ کی نا یہ سوچ ہوگی کہ یار میں کوئی آپ میرے اوپر کم از کم نا 4-5 ہزار روپے بڑا ایزیلی خرچ کر دیں گے ایک ٹائم کے کھانے کے اوپر، دوسرے ٹائم کے کھانے کے اوپر بھی اتنا کر دیں گے، تو کیا ہم اگر منتھلی کچھ فنڈ رکھ لیں گے اور پورے پاکستان سے رکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ قوم تو پیسے ویسے دیتی ہے، اگر آپ کو سن لیں یہ قوم تو دیتی ہے، اپنے پاس سے پیسے دیتی ہے اگر کوئی اچھا کام کرے۔ صحیح ہے، یہ قوم یہ پاکستانی قوم واحد قوم ہے جو اپنے پاس سے پیسے دیتی ہے کہ یہ لو پکڑو اور اچھا کام کرو۔ میں وٹنس ہوں کہ تحریک انصاف کے امیدواران کو مجھے نہیں پتا، تحریک انصاف کے امیدواران کو میں وٹنس ہوں کہ ایسے لوگوں نے پیسے دیے، چیک کاٹ کے دیے کہ یہ لیں، آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں، ملک کے لیے بہتر کریں، اور یہ قوم چاہتی ہے ملک کی بہتری۔ لیکن یہ جو آپ کو میں بتا دوں، جو یہ پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو پالیٹکس کرتے ہیں عوام کے نام پہ، یہ نہیں چاہتے، یہ مفادات ہیں ان کے بزنس، ان سب کے پاس پاسپورٹ ہیں، جب مرضی چاہیں پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہوگا تو یہ آپ کو لنڈن، جرمنی، جلدی بیلجیم اور آپ کو فرانس میں ملیں گے، جب پاکستان پہ کوئی مصیبت آئی ہوگی آپ کو ملک سے باہر ملیں گے، اور یہ کہاں پہ ملیں گے؟ کوئی آپ کو کسی کلب میں گرا پڑا ہوا ملے گا، کوئی آپ کو کہیں پہ مسجد میں کوئی بھی نہیں ملے گا، یہ آپ کو۔ صحیح ہے۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی جہانگیر ترین مل جاتا تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ قبل از وقت باتیں ہیں، ایسی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، آپ ان کو لے کے ساتھ چلیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، آپ نے اپنا ایک بتایا جی ہم اس سیٹ اپ میں چلیں گے، دیکھیں بات لیکن جہانگیر ترین بھی اس ملک کا حصہ ہے، لیکن یہ دیکھ بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں عقل کل نہیں ہوں، یہ مشاورتی جو ہماری کمیٹی ہے، جو ہماری شورا ہے کمیٹی مشاورت کی،
میں اس کے مشاورت کا پابند ہوں. میں اپنا فیصلہ کوئی بھی لاگو نہیں. اچھا، اب ایک سوال جو ہے وہ آپ کی پارٹی سے ہٹ کے صرف آپ کی ذات کے لیے کہ بی ڈی الیکشن جو آ رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن جو ہے، اچھا اس کے بارے میں آپ کا کیا تیاری ہے یا کیا خیال ہے آپ کا، کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ یار ایک تو آپ نے مجھے اتنی صبح آگے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور بتایا بھی نہیں تھا کہ انٹرویو کرنا ہے تاکہ میں تیاری کر کے رکھتا. تیاری کی سر آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ بلدیاتی الیکشن یہ بھی جو ہمارے پورے پاکستان سے دوست ہیں، جس پروونس میں ہوتے جائیں گے وہ اس طرح کے فیصلے لیں گے. اس کے اوپر میں ابھی گفتگو کرنا قبل از وقت سمجھتا ہوں. نہیں، آپ سے میں نے انڈیویجول کویسچن کیا اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ دیکھیں ہماری تحریک نہیں ہے بالکل، ہم ساری یونینز کونسل میں تو شاید امیدواران نہ اتار سکیں، لیکن ہمیں جہاں سے انشاءاللہ امیدوار نوجوان ملے گا ہم اس کی ضرور سپورٹ کریں گے انڈیویجول. اچھا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تحریک کی حیثیت میں نہیں، انڈیویجول عابد غوری اپنی حیثیت. ٹھیک ہے. اچھا، 2 سال تقریباً 2 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو. اب اپنے ڈسٹرکٹ کی لیول پر بتا دیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے یا کیا جو ہے وہ کمی پیشی ہے، یا آپ کا کیا خیال ہے ڈسٹرکٹ پولیٹکس کے حوالے سے؟ منڈی بہاؤالدین کے اندر جو کام ہوئے وہ کاف لیگ کے دور حکومت سے جو پاس ہوئے تھے وہ مکمل ہوئے ہیں یا اس دور میں ہوئے ہیں. نہ 2008 میں کوئی کام ہوا ہے منڈی بہاؤالدین میں، نہ 2013 میں کوئی منڈی بہاؤالدین میں ہوا ہے، نہ ابھی تک ہوا ہے. منڈی بہاؤالدین کا جو ایم این اے ہے انتہائی نااہل ایم این اے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنے مطلب سڑکیں جو ہیں وہ بھی بن رہی ہیں، بجلی لگ رہی ہے. اچھا آپ ایسا کریں، آپ نے میرے ساتھ ایک انٹرویو کر لیا ہے، آپ ایسا کریں، آپ اپنے کیمرے کو اور اپنے مائک کو لے جائیں، آپ پرانی پنڈی کا روڈ دیکھ لیں، آپ پھر اس طرف چلیں. میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہوا کہ بالکل کوئی کام نہیں ہوا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا سارا ہی کام ہو گیا. میں آپ کو ایک اور خالی ایم این اے نہیں، خالی یہاں کا ایم این اے نہیں، میں کوئی NA85 کے ایم این اے کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں پورے ضلع کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ میں صرف ایک گھر کا یا ایک حلقے کا میں سوچ نہیں لے کے چل رہا، میں نے پاکستان کی سوچ لے کے چل رہی ہے. آپ پاکستان کی میں پورے پاکستان میں یہی حال ہے ڈیولپمنٹ کا. تو لیکن میرے پورے ضلع میں دونوں ایم این اے اور تقریباً جتنے ایم پی ایز ہیں سب اس وقت جو میں اب کیمرے کے اوپر نہیں کہنا چاہتا، جو وہ حرکات اور سکنات کر رہے ہیں نا، وہ قوم کو اور منڈی بہاؤالدین کی عوام کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ نہ پارٹی کی کارکردگی سے سیٹسفائی ہیں، نہ ڈسٹرکٹ کے پولیٹیشنز جو امیدوار دیکھیں جو جیتے ہیں ان کی ذیشان بات سنیں. آپ نے منڈی بہاؤالدین کی ایم پی اے کو کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. مجھے یہ پتہ ہے جو منڈی بہاؤالدین کے ایم این اے ہیں 85 کے، آپ کو ان سے کوئی 1-2 کام پڑے ہیں اور وہ آپ کے ہوئے بھی ہیں، مجھے یہ بھی علم ہے، آپ نے مجھے خود بتایا تھا. تو نہیں، جو بات حقیقت کے اوپر ہو بات کریں، ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے. لیکن آپ نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں، انڈیویجول تو کام ہو جاتے ہیں نا. نہیں، میں آپ کو جنیری کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جتنے روڈز جو ہیں وہ پاس کروائے ہیں یا جن پہ کام وہ کروا رہے ہیں. بڑے پاس کروائے ہیں سر. منڈی بہاؤالدین کو اس وقت آپ میرے گھر کے یہاں سے چوک میں سے تو موٹر وے گزر رہی ہے ماشاءاللہ. چلیں، یہ تو بڑا انسٹنٹ چینج آپ چاہ رہے ہیں نا، اتنا تو ٹائم تو پھر سر میں تو یار چلیں اس بحث میں نہیں جاتے. آپ کے سارے تقریباً ہم نے ویوز لے لیے ہیں. اب آپ لاسٹ پہ کوئی اپنا پیغام جو ہے وہ عوام کے نظر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میرا اس وقت تو میں اپنی عوام کو کیا پیغام دوں، لیکن میں وہی لفظ کہ گھبرانا نہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے کہہ دیا، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں. آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے بتائیں نا کہ آپ دیکھیں یہ انشاءاللہ العزیز کس چیز کے میں اپنی انشاءاللہ العزیز میں اپنے منڈی بہاؤالدین کے لوگوں سے مشورہ کر کے انشاءاللہ چلوں گا. اور میں انشاءاللہ عوامی آدمی ہوں. منڈی بہاؤالدین کے لوگ میرے فیملی کے جو بزرگ ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز میں اپنے منڈی بہاؤالدین کے پورے ضلع منڈی بہاؤالدین سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے فیصلے لے کے مشاورت کر کے انشاءاللہ پھر ایک بڑی میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ جلسہ کروں گا، عوامی جلسہ کروں گا، پبلک گیدرنگ کروں گا اکٹھی، اور اس میں ان سے ایک مشاورت لوں گا. اور پھر اس مشاورت کی روشنی میں انشاءاللہ جس میں میری تحریک کی ساری قیادت آئے گی کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اس صورت میں ہم آگے بڑھیں گے. جی بہت بہت شکریہ عبد الحنیف غوری صاحب کا، ہم نے ان کا بہت زیادہ ٹائم لیا.
تو اب میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پوائنٹ آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اپنا ایک پرسیپشن ہوتی ہے، میری پرسیپشن یہ ہے کہ بہتری تب آئے گی جب ہم اپنے اوپر ان لوگوں کو اقتدار میں لائیں گے، ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو وہاں سے فروٹ خریدتے ہیں جہاں سے ہم خریدتے ہیں، جو وہاں سے کپڑے خریدتے ہیں جہاں سے ہم خریدتے ہیں، جن کے پاس وہ کنوینس ہے جو ہمارے پاس ہے، جو ہم جیسے ہیں، جو ہم میں سے ہیں، اور جو وہ ریئلٹیز یا گراؤنڈ ایشوز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں یا جن کو فیس کرتے ہیں، جن کو ہم فیس کرتے ہیں۔ والسلام، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔